الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ جمعہ کو میں نے حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے حوالے سے واقعات میں قادیان کے ابتدائی واقعات میں ذکر کیا تھا
کس طرح اس وقت قادیان کے ارد گرد علاقے کی حالت تھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ سیر کے وقت بھی ایک آدمی ساتھ ہوتا تھا، اور راستہ بھی جھاڑیوں کے بیچ میں سے گزرتا وہ چھوٹا سا راستہ تھا۔ اور اب قادیان کس طرح ترقی کر رہا ہے، اور یہ ترقی عام آبادیوں کی ترقی کی طرح نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ ترقی ہوگی۔ بڑی شاہراہوں اور سڑکوں کے قریب جو آبادیاں ہوتی ہیں وہ تو ترقی کرتی ہیں، لیکن قادیان تو ایک کونے میں تھا، سڑک بھی نہیں تھی، پھر بھی ترقی کی خبر اللہ تعالیٰ نے دی اور پھر ترقی ہوئی۔ اور آج کل کے قادیان کو دیکھنے کے لیے دور دور سے لوگ آتے ہیں، بلکہ قادیان کا وہ حصہ جو جماعت کے زیر تصرف ہے، اس میں تو اب عمارتوں کی وسعت اور خوبصورتی کی وجہ سے سرکاری اداروں کی طرف سے بعض فنکشن پر انہیں استعمال کرنے کے لیے درخواست کی جاتی ہے۔ تو بہرحال اس ترقی کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسلم موعود نے اس ترقی کے نشان کی بعض جگہ اور تفصیل بیان کی ہے، اور فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ذات میں کتنا عظیم الشان نشان دکھایا۔ گو تم نے اس زمانے کو نہیں پایا مگر ہم نے اسے پایا اور دیکھا ہے، بس اس قدر قریب زمانے کے نشانات کو اپنے خیال کی آنکھوں سے دیکھنا تمہارے لیے کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے۔ اور نشانات جانے دو، مسجد مبارک کو ہی دیکھو۔ مسجد مبارک میں ایک ستون مغرب سے مشرق کی طرف کھڑا ہے، اس کے شمال میں جو حصہ مسجد کا ہے یہ اس زمانے کی مسجد تھی، اور اس میں نماز کے وقت کبھی ایک اور کبھی دو سطریں ہوتی تھیں، صفیں ہوتی تھیں۔ اس ٹکڑے میں 3 دیواریں ہوتی تھیں، ایک تو 2 کھڑکیوں والی جگہ، اور اس حصے میں امام کھڑا ہوا کرتا تھا۔ پھر جہاں آپ اس وقت بیان کر رہے ہیں پرانا حصہ بھی محفوظ ہے، وہاں کہ اب ستون ہے، وہاں ایک اور دیوار تھی اور ایک دروازہ تھا۔ اس حصے میں صرف 2 قطاریں نماز کی کھڑی ہو سکتی تھیں، اور فی قطار غالباً یعنی فی صف 5-7 آدمی کھڑے ہو سکتے تھے۔ اس حصے میں اس وقت کبھی 1 قطار نمازیوں کی ہوتی اور کبھی 2 ہوتی تھی۔ آپ فرماتے ہیں مجھے یاد ہے جب اس حصہ مسجد سے نمازی بڑھے اور آخری یعنی تیسرے حصے میں نمازی کھڑے ہوئے تو ہماری حیرت کی کوئی حد نہ رہی۔ گویا جب 15واں یا 16واں نمازی آیا تو ہم حیران ہو کر کہنے لگے کہ اب تو بہت لوگ نماز میں آتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ تم نے غالباً غور کر کے وہ جگہ نہیں دیکھی ہوگی، بلکہ اب قادیان کے رہنے والوں نے بھی نہیں غور کیا ہوگا آج کل بھی، مگر وہ ابھی تک موجود ہے، جاؤ اور دیکھو۔ وہاں کے رہنے والے بھی اس بات پر غور کریں، اور جو جلسہ پر جاتے ہیں یا ویسے جاتے ہیں، سال کے دوران تو جاتے رہتے ہیں، وہ بھی وہاں جا کر کھڑے ہوں اور تصور میں وہ پرانا زمانہ لے کر آئیں تو ایمان میں یقیناً تازگی پیدا ہوتی ہے۔ حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں دیکھو صحابہ کا طریق تھا کہ وہ پرانی باتوں کو کبھی کبھی عملی رنگ میں قائم کر کے بھی دیکھا کرتے تھے۔ اس لیے تم بھی جا کر دیکھو، اس حصے کو الگ کر دو جہاں امام کھڑا ہوتا تھا، اور پھر وہاں فرضی دیواریں قائم کرو، پھر جو باقی جگہ بچے اس میں جو سطریں ہوں گی
ان کا تصور کرو اور اس میں تیسری سطر قائم ہونے پر ہمیں جو حیرت ہوئی کہ کتنی بڑی کامیابی ہے اس کا قیاس کرو، اور پھر سوچو کہ خدا تعالیٰ کے فضل جب نازل ہوں تو کیا سے کیا کر دیتے ہیں۔ پھر اس تبدیلی کا ذکر کرتے ہوئے جو اپنوں میں بھی ہوئی، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے یاد ہے، یعنی کہ عزیز رشتہ دار تھے، ان میں بھی پھر بعد میں تبدیلیاں پیدا ہوئیں، پہلے مخالف تھے پھر وہ جماعت میں شامل بھی ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے یاد ہے کہ ہمارا ایک کچا کوٹھا ہوتا تھا اور بچپن میں کبھی کبھی کھیلنے کے لیے بھی ہم اس پر چڑھ جایا کرتے تھے۔ اس پر چڑھنے کے لیے جن سیڑھیوں پر ہمیں چڑھنا پڑتا تھا وہ مرزا سلطان احمد صاحب مرحوم کے مکان کے پاس سے چڑھتی تھی۔ اس وقت ہماری تائی صاحبہ جو بعد میں آ کر احمدی بھی ہو گئیں مجھے دیکھ کر کہا کرتی تھیں کہ جیو جیا کہاں اوہ جی کوکو۔ میں بوجہ اس کے کہ میری والدہ ہندوستانی ہیں اور اس وجہ سے بھی کہ بچپن میں زیادہ علم نہیں ہوتا، اس پنجابی فقرے کے معنی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ چنانچہ ایک دفعہ میں نے اپنی والدہ صاحبہ سے اس کے متعلق پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ اس کے یہ معنی ہیں کہ جیسا کوا ہوتا ہے ویسے ہی اس کے بچے ہوتے ہیں۔ کوے سے مراد نعوذ باللہ تمہارے ابا ہیں اور کوکو سے مراد تم ہو۔ مگر آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو میں نے پھر وہ زمانہ بھی دیکھا کہ وہی تائی صاحبہ جو یہ سب کچھ کہا کرتی تھی، اگر کبھی میں ان کے ہاں جاتا تو بہت عزت سے پیش آتی، میرے لیے گدا بچھاتی اور احترام سے بٹھاتی اور ادب سے متوجہ ہوتی، اور اگر میں کہتا کہ آپ کمزور ہیں، ضعیف ہیں، ہلیں نہیں یا کوئی تکلیف نہ کریں، تو وہ کہتی کہ آپ میرے پیر ہیں۔ گویا وہ زمانہ بھی تھا دیکھا جب میں کوکو تھا، اور وہ بھی جب میں پیر بنا، اور ان ساری چیزوں کو دیکھ کر تم سمجھ سکتے ہو کہ خدا تعالیٰ جب دنیا کو بدلنا چاہتا ہے تو کس طرح بدل دیتا ہے۔ بس ان انسانوں کو دیکھو اور ان سے فائدہ اٹھاؤ اور اپنے اندر وہ تبدیلی پیدا کرو کہ جو تمہیں خدا تعالیٰ کا محبوب بنا دے اور تم حزب اللہ میں داخل ہو جاؤ۔ بس جیسا کہ میں نے کہا، یہ واقعات ایمان میں تازگی اور ترقی پیدا کرنے کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے والے ہونے چاہیے، یہ ہمیں بتانے والے ہونے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی تائیدات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے، ہم نے بھی ان سے حصہ لینا ہے، اور قادیان کے رہنے والے احمدیوں کو بھی خاص طور پر اس طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ ہم میں سے بہت سے اس بات کو جانتے ہیں اور اس بات کا ذکر بھی ہوتا رہتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قادیان ترقی کرے گا۔ گزشتہ کچھ خطبوں میں نے واقعات بھی بیان کیے تھے، اور اس کا پھیلاؤ دریائے بیاس تک ہو جائے گا۔ یہ بات حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی ایک رویا کی بنا پر کی تھی۔ اب یہ جو مسجد مبارک کی حالت کا اور نمازیوں کی تعداد کا نقشہ حضرت مسلم موعود نے کھینچا ہے، اس سے صاف ظاہر ہے کہ مسجد ایک عام کمرے کے سائز سے زیادہ کی نہیں ہوگی، اور پھر جماعت کی تعداد کا بڑھنا، مسجدوں میں وسعت پیدا ہونا، اور یہی نہیں بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا قادیان کی ترقی اور پھیلاؤ کے بارے میں پیش گوئی کرنا آپ کے نشانوں میں سے ایک نشان ہے۔ گو ابھی قادیان کا پھیلاؤ اس حد تک نہیں ہوا، لیکن جب ہم بہت سے نشانوں کو پورا ہوتے دیکھتے ہیں تو یقیناً ایک وقت آئے گا
جب یہ نشان بھی پورا دنیا دیکھے گی۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا، آج کا قادیان اس زمانے کے قادیان سے بہت زیادہ وسعت اختیار کر چکا ہے۔ تو بہرحال حضرت مسلم موعود نے اس پیش گوئی کو کہ قادیان کی آبادی بڑھتے بڑھتے بیاس تک پہنچ جائے گی، اس کو مختلف زاویوں سے بیان فرماتے ہوئے جماعت کے افراد کو اپنی ذمہ داریوں کی طرف بھی توجہ دلائی ہے۔ اور یہ ذمہ داری صرف قادیان کے رہنے والوں کی نہیں، بلکہ ہر فرد جماعت کو اس کو سامنے رکھنا چاہیے۔ ایک تو آپ نے اس حوالے سے ہمیں نمازوں کی طرف بھی توجہ دلائی۔ یہ عجیب بات لگتی ہے کہ آبادی کے بڑھنے کا نمازوں سے کیا تعلق ہے، لیکن یہی حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی باتوں میں خوبصورتی ہے کہ ایک بات کے مختلف پہلو بیان فرما کر اس کی اہمیت کو مزید اجاگر فرما دیتے ہیں۔ اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے جو میں نے کہا بیاس تک پہنچنے کا، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ رویا میں دیکھا کہ قادیان کی آبادی بیاس تک پھیل گئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس رویا سے یہ سمجھتا ہوں کہ قادیان کی آبادی 10-12 لاکھ کی ضرور ہوگی، اور اس وقت یہ اندازے لگائے جاتے ہیں آبادی کے بڑھنے سے، ہو سکتا ہے اس سے بھی بڑھ جائے۔ اور اگر 10-12 لاکھ کی آبادی ہو تو اس کے معنی یہ ہیں کہ 4 لاکھ لوگ جمعہ پڑھنے کے لیے آیا کریں گے۔ بس آپ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ مسجد بہت بڑھے گی، یعنی مسجد اقصیٰ، بلکہ ہمیں اس قدر بڑھانی پڑے گی کہ 4 لاکھ نمازی اس میں آ سکیں۔ اب 4 لاکھ نمازی ایک مسجد میں آنا تو بہت مشکل ہے۔ مسجد اقصیٰ کی توسیع بھی ہو گئی، اگر اور بھی زیادہ توسیع کی جائے اور ارد گرد کے مکانوں کو بھی گرایا جائے تب بھی اتنی تعداد تو نہیں وہاں پڑھ سکتی نماز۔ جتنی حد تک توسیع ہو سکتی تھی وہ کی گئی۔ دارالمسیح کا جو علاقہ تھا، جو گھر تھے، ان کو محفوظ رکھنا بھی ضروری تھا، اس لیے کہ وہ حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے کی بعض تاریخی عمارتیں ہیں۔ اس لیے یہ بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ تمام گھر گرا دیے جائیں۔ اور سب اگر مسجد میں شامل کر بھی لی جائیں تو جیسا کہ میں نے کہا پھر بھی 3-4 لاکھ نمازی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں، یہ عین ممکن ہے کہ آبادی کے بڑھنے کے ساتھ ایک وقت ایسا آئے کہ قادیان میں ایک وسیع مسجد بنائی جائے جس میں 3-4 لاکھ نمازی نماز پڑھ سکیں۔ بہرحال اس وقت آپ کے سامنے یہ مسجد اقصیٰ ہی تھی، اس کے مطابق بیان فرمایا۔ پھر آپ فرماتے ہیں بلکہ اسی کے بارے میں، مسجد اقصیٰ کے بارے میں، کہ ہمیں اس قدر بڑھانی پڑے گی کہ 4 لاکھ نمازی اس میں آ سکیں۔ اس غرض کے لیے اسے 4 طرف بڑھایا جا سکتا ہے، چاروں طرف بڑھایا جا سکتا ہے۔ اس وقت بھی جس جگہ کھڑے ہو کر آپ فرما رہے ہیں میں خطبہ پڑھ رہا ہوں، یہ اس حصے سے باہر ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تھا۔ وہ مسجد اس موجودہ مسجد کا غالباً 10واں حصہ ہوگی۔ تو دیکھو اللہ تعالیٰ کا یہ کتنا بڑا فضل ہے کہ لوگوں کی مسجدیں خالی پڑی رہتی ہیں اور ہم اپنی مساجد کو بڑھاتے ہیں تو وہ اور تنگ ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ لوگوں کو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جگہ نہیں ملتی۔ پھر آپ نے اپنا وہ واقعہ سنایا، پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ ایک دفعہ ایک فعل ایسا مجھ سے ہوا جس سے میں سخت ڈرا، اور اس میں میری ہی غلطی تھی۔ آپ فرماتے ہیں میں فوری طور پر پکڑا بھی گیا، لیکن اس پر یہ بھی فرمایا کہ میں خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جلدی میری بریت ہو گئی۔ اور واقعہ ہے جب آپ جمعے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے
کہتے ہیں میری عمر 15-16 سال تھی، تو جب گھر سے نکلا تو ایک شخص واپس آ رہا تھا مسجد سے، تو اس نے کہا کہ مسجد میں تو کوئی جگہ نہیں ہے نماز پڑھنے کی، اس لیے اس کی یہ بات سنی اور میں بھی واپس آ گیا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ظہر کی نماز پڑھ لی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری شامت کہ میں تحقیق کر لینی چاہیے تھی مجھے کہ مسجد بھری ہوئی ہے بھی یا نہیں، یہاں وہاں بیٹھنے یا کھڑے ہونے کی جگہ ہے بھی یا نہیں۔ تو بہرحال آپ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ میں چھوٹی عمر سے ہی نمازوں کا پابند ہوں، اور میں نے آج تک ایک نماز بھی کبھی ضائع نہیں کی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے کبھی یہ دریافت نہیں فرماتے تھے کہ تم نے نماز پڑھی ہے یا نہیں۔ مجھے یاد ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ جب میں 11ویں سال میں تھا تو ایک دن میں نے ضحیٰ یا اشراق کی نماز کے وقت وضو کر کے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا کوٹ پہنا اور خدا تعالیٰ کے حضور میں خوب رویا، اور میں نے عہد کیا کہ میں آئندہ نماز کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اور خدا تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس عہد اور اقرار کے بعد میں نے کبھی کوئی نماز نہیں چھوڑی، لیکن پھر بھی چونکہ میں بچہ تھا اور بچپن میں کھیل کود کی وجہ سے بعض دفعہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں سستی ہو جاتی ہے، اس لیے ایک دفعہ کسی نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس میری شکایت کی کہ آپ اسے سمجھائیں یہ نماز با جماعت پوری پابندی سے ادا کیا کرے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میر محمد اسحاق صاحب مجھ سے 2 سال چھوٹے ہیں، اور بچپن میں چونکہ ہم اکٹھے کھیلا کرتے تھے، اور ہمارے نانا جان میر ناصر نواب صاحب کی طبیعت بہت تیز تھی، اس لیے وہ میر محمد اسحاق صاحب کو ناراض ہوا کرتے تھے اور سختی سے انہیں نماز پڑھنے کے لیے کہا کرتے تھے، اور اس بات کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھی علم تھا۔ جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کسی نے میرے متعلق یہ شکایت کی تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک تو میر صاحب کی نماز پڑھتا ہے، یعنی حضرت میر اسحاق صاحب کے بارے میں فرمایا کہ وہ تو اپنے ابا کی نماز پڑھتا ہے، اب میں نہیں چاہتا کہ دوسرا میری نماز پڑھے، میں یہی چاہتا ہوں کہ خدا کی نماز پڑھے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے کبھی نماز کے متعلق نہیں کہا، میں خود ہی تمام نمازیں پڑھ لیا کرتا تھا۔ اس سے بچے یہ مطلب بھی نہ لیں کہ ماں باپ ہمیں نماز کے لیے نہ کہیں، یا ماں باپ یہ سمجھ لیں کہ بچوں کو نماز کی طرف توجہ دلانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ حضرت مسلم موعود کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بہت کچھ حسن ظن تھا، نیز حضرت مسیح موعود کو یہ بھی پتہ تھا کہ یہی مسلم موعود کا مصداق ہونے والا ہے، اس لیے یہ بھی یقین تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی خاطر ہی نماز پڑھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خود ہی اس کی اصلاح بھی فرماتا رہے گا۔ پھر حضرت مسلم موعود کا اپنا یہ فعل جو 11 سال کی عمر میں نماز کے لیے بڑی رکت سے دعا کرنا اس بات کا گواہ ہے کہ آپ کو نمازوں کی طرف توجہ تھی۔ تو بہرحال آپ فرماتے ہیں اس کے بعد کہ لیکن اس دن شاید میری غفلت کو اللہ تعالیٰ دور کرنا چاہتا تھا کہ جو تھوڑی بہت سستی ہے بھی، بعض بار نماز باجماعت رہ جاتی ہے، اس کو دور کرنا چاہتا تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے دیکھ کر کہا جب میں واپس آ گیا، جو میں جمعہ نہیں پڑھا، کہ محمود ادھر آؤ۔ میں گیا تو آپ نے فرمایا تم جمعہ پڑھنے نہیں گئے؟ میں نے کہا کہ میں گیا تو تھا، لیکن معلوم ہوا کہ مسجد بھری ہوئی ہے، وہاں نماز پڑھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ میں نے کہنے کو تو یہ کہہ دیا، آپ فرماتے ہیں دل میں سخت ڈرا کہ دوسرے کی بات پر اعتبار کیوں کیا، معلوم نہیں اس نے جھوٹ کہا تھا یا سچ کہا تھا۔ اگر سچ بولا ہے تب تو خیر، لیکن اگر اس نے جھوٹ بولا ہے تو چونکہ اس کی بات میں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیان کر دی ہے، اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام مجھ سے ناراض ہوں گے۔
کہ تم نے جھوٹ کیوں بولا. بہرحال کہتے ہیں میں اپنے دل میں سخت خائف ہوا کہ آج نامعلوم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کیا فرماتے ہیں. اتنے میں نماز پڑھ کر مولوی عبد الکریم صاحب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عیادت کے لیے آئے. آپ کو گردے کی درد تھی اس وقت، اس لیے جمعے پہ نہیں گئے تھے. تو میں قریب ہی ادھر ادھر منڈلا رہا تھا کہ دیکھوں آج کیا بنتا ہے. ان کے آتے ہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان سے سوال کیا کہ آج جمعہ میں لوگ زیادہ آئے تھے اور مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گنجائش نہیں رہی تھی. آپ کہتے ہیں کہ میرا تو یہ بات سنتے ہی میں دل بیٹھنے لگا کہ کیا خبر، کہ خبر نہیں اس شخص نے مجھ سے سچ کہا تھا یا جھوٹ کہا تھا. مگر اللہ تعالیٰ نے میری عزت رکھ لی. مولوی عبد الکریم صاحب مرحوم میں خدا تعالیٰ کے احسانات پر شکر کرنے کا مادہ بہت تھا. انہوں نے یہ سنا تو کہا کہ حضور اللہ کا بڑا احسان تھا. مسجد خوب لوگوں سے بھری ہوئی تھی، اس میں بیٹھنے کے لیے ذرا بھی گنجائش نہیں تھی. تب میں نے سمجھا کہ اس احمدی نے جو کچھ کہا سچ کہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ہماری ترقی کا یہی ذریعہ رکھا ہے کہ ہماری مسجدیں بڑھتی جائیں اور لوگوں سے ہر وقت آباد رہیں. جب تک تم مسجدوں کو آباد رکھو گے اس وقت تک تم بھی آباد رہو گے، اور جب تم مسجدوں کو چھوڑ دو گے اس وقت خدا تعالیٰ تمہیں بھی چھوڑ دے گا. بس قادیان کی وسعت، جماعت احمدیہ کی ترقی اور وسعت صرف رقبہ کے لحاظ سے اور تعداد کے لحاظ سے ہی نہیں ہے، بلکہ اس وسعت کا انحصار ہمارے گھروں کی آبادی کے ساتھ ساتھ خدا تعالیٰ کے گھر کی آبادی پر بھی. بس ہر احمدی، چاہے وہ قادیان کا رہنے والا ہے جس نے قادیان کی ترقی دیکھنی ہے، یا روا کا رہنے والا ہے جس نے روا کی ترقی دیکھنی ہے، یا کسی بھی ملک میں رہنے والا ہے جس نے جماعت کی ترقی کا حصہ بننا ہے اور جماعت کی ترقی دیکھنی ہے، تو اپنی آبادیوں کے ساتھ مسجدوں کی آبادی کو بھی، مسجدوں کو آباد رکھنا بھی انتہائی ضروری ہے. کہ یہ ترقیاں خدا تعالیٰ کے فضل سے ملتی ہیں، اور خدا تعالیٰ کا فضل اس کے گھر کی آبادی کا حق ادا کرنے سے بڑھتا ہے. بس آج ہم جب مسجدوں کی تعمیر کی باتیں کرتے ہیں تو ہر جگہ کی مسجد کے چھوٹے ہونے کی بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور ابتدائی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ خالص تعلق پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کبھی ہمیں نہ چھوڑے اور ہم حضرت مسیح علیہ السلام کی ہر پیش گوئی کو خود بھی بڑی شان سے پورا ہوتا ہوا دیکھیں. پھر حضرت مسلم موعود نے اس پیش گوئی کے حوالے سے جب یہ پیش گوئی کی گئی قادیان کے حالات کا مزید نقشہ کھینچا کہ حالات کیا تھے قادیان کے. فرماتے ہیں کہ میں اس پیش گوئی کا ذکر کرتا ہوں جو قادیان کی ترقی کے متعلق ہے. پھر فرمایا کہ وہ یہ ہے کہ حضرت اقدس کو بتایا گیا کہ قادیان کا گاؤں ترقی کرتے کرتے ایک بہت بڑا شہر ہو جائے گا، جیسے کہ بمبئی اور کلکتے کا شہر ہے. گویا 9-10 لاکھ کی آبادی تک پہنچ جائے گا، اور اس کی آبادی شمالاً اور شرقاً، جیسا کہ میں نے کہا یہ اس وقت کے اندازے کے مطابق آپ نے بات کی، اور اس کی آبادی شمالاً اور شرقاً پھیلتے ہوئے بیاس تک پہنچ جائے گی، جو قادیان سے 9 میل کے فاصلے پر بہنے والے ایک دریا کا نام ہے. یہ پیش گوئی جب شائع ہوئی اس وقت قادیان کی حالت یہ تھی کہ اس کی آبادی 2000 کے قریب تھی، سوائے چند ایک پختہ مکانات کے باقی سب مکانات کچے تھے. مکانوں کا کرایہ اتنا گرا ہوا تھا کہ 4-5 آنے ماہوار پر مکان کرایہ پہ مل جاتا تھا. مکانوں کی زمین اس قدر ارزاں تھی کہ 10-12 روپے کو قابل سکونت مکان بنانے کے لیے زمین مل جایا کرتی تھی. بازار کا یہ حال تھا کہ 2-3 روپے کا آٹا ایک وقت میں نہیں مل سکتا تھا، کیونکہ لوگ ذمہ دار طبقے کے تھے اور خود ہی بجائے اس کے کہ آٹا رکھیں گندم رکھا کرتے تھے اور دانے پیس کر روٹی پکاتے تھے. چکیاں تھیں.
تعلیم کے لیے ایک مدرسہ سرکاری تھا جو پرائمری تک تھا، اس کا مدرس کچھ الاؤنس لے کر ڈاک خانے کا کام بھی کر دیا کرتا تھا۔ ڈاک ہفتے میں ایک دفعہ آتی تھی۔ تمام عمارتیں فصیل قصبہ کے اندر تھیں، اور اس پیشگوئی کے پورا ہونے کے ظاہری کوئی سامان نہ تھے، کیونکہ قادیان ریل سے 11 میل کے فاصلے پر تھا، یعنی ریلوے لائن 11 میل تھی، اور اس کی سڑک بالکل کچی، اور جن ملکوں میں ریل ہو ان میں اس کے کناروں پر جو شہر واقع ہوں انہی کی آبادی بڑھتی ہے، یا سڑکیں ہوں یا ریل ہوں۔ کوئی کارخانہ قادیان میں نہ تھا کہ اس کی وجہ سے مزدوروں کی آبادی کے ساتھ شہر کی ترقی ہو جائے۔ کوئی سرکاری محکمہ قادیان میں نہ تھا کہ اس کی وجہ سے قادیان کی ترقی ہو۔ نہ ضلع کا مقام تھا، نہ تحصیل کا، حتیٰ کہ پولیس کی چوکی بھی نہ تھی۔ قادیان میں کوئی منڈی بھی نہ تھی جس کی وجہ سے یہاں کی آبادی ترقی کرتی۔ جس وقت یہ پیشگوئی کی گئی اس وقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مرید بھی چند سو سے زیادہ نہ تھے کہ ان کو حکماً لا کر جہاں بسا دیا جاتا تو شہر بڑھ جاتا۔ اب اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے جو بھی اس پیشگوئی پر غور کرے اور آج کے قادیان کو بھی دیکھے، جو ابھی گو بیاس تک تو نہیں پھیلا لیکن الگ فضل سے ترقی کر رہا ہے، تو پھر بھی آج کے قادیان کو دیکھ کر ہی اس بات کو نشان قرار دے گا ایک عقل مند شخص، بشرطے کہ عقل بھی ہو اور انصاف کی نظر بھی ہو۔ بس جیسا کہ میں نے کہا، ایک احمدی کے لیے تو یہ باتیں یقیناً ایمان میں اضافے کا باعث بنتی ہیں، لیکن غیروں کو بھی اس پر توجہ پیدا کرتی ہیں، اور کئی ریسرچ کرنے والے یہاں سے جاتے ہیں۔ ایک یہاں سے اسلام کے مضمون پہ بڑے ماہر سمجھے جاتے ہیں، پروفیسر ہیں، وہ احمدیت پہ بھی ریسرچ کرنے کے لیے اور دیکھنے کے لیے کہ حقیقی اسلام احمدیت جو پیش کرتی ہے وہ کیا ہے، قادیان گئے اور اس کے بعد انہوں نے اپنے تاثرات لکھے، اور وہ تاثرات ایسے ہیں کہ آدمی حیران ہوتا ہے کس طرح غیر بھی بعض باریکیوں میں جا کر نکات نکالتے ہیں۔ باہر ان کا مضمون ہے، اس کی شائع ہو جائے گا۔ پھر ایک موقع پر حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ یہ نظارہ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قادیان کی ترقی کے متعلق دیکھا، اس کے متعلق یہ ضروری نہیں کہ قادیان کی ترقی کا سارا نظارہ آپ کو دکھا دیا گیا ہو۔ ہاں، یہ ضروری ہے کہ اس سے کم قادیان کی ترقی نہ ہو۔ اگر زیادہ ہو جائے تو وہ اس پیشگوئی میں کوئی حرج نہیں ہوگی، بلکہ اس کی شان اور عظمت کو بڑھانے والی ہوگی۔ بس یہ خواب جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دیکھا، اس کے یہ معنی نہیں کہ اس سے آگے قادیان نہیں بڑھے گا۔ ممکن ہے کہ کسی وقت قادیان اتنا ترقی کر جائے کہ دریائے بیاس قادیان کے اندر بہنے والا ایک نالہ بن جائے، اور قادیان کی آبادی دریائے بیاس سے آگے ہوشیارپور کے ضلع کی طرف نکل جائے۔ قادیان میں اب جہاں جماعتی عمارات میں اضافہ ہو رہا ہے، دفاتر کے علاوہ کارکنان کے رہائشی کوارٹرز اور فلیٹس بھی بن رہے ہیں، دوسری عمارتیں بن رہی ہیں۔ وہاں قادیان کے اپنے رہائشیوں کو بھی اللہ تعالیٰ ان کے حالات بہتر کر کر توفیق دے رہا ہے کہ وہ اپنے بڑے اور وسیع گھر بنائیں۔ اس کے علاوہ ہندوستان کے صاحب حیثیت احمدی بھی اپنے عمارتیں اور گھر بنا رہے ہیں۔ پھر دنیا میں بسنے والے احمدیوں کی بھی اس طرح توجہ ہے، لیکن بنیادی چیز وہی ہے جسے ہر احمدی کو سامنے رکھنا چاہیے کہ سب ترقیوں کا راز یا ترقی کا حصہ بننے کا راز خدا تعالیٰ کے گھروں کو آباد کرنے اور اس سے تعلق جوڑنے سے۔ جہاں کسی نے خدا تعالیٰ کو چھوڑا وہاں خدا تعالیٰ بھی چھوڑ دیتا ہے۔
اور یہ اب صرف قادیان کی ترقی سے وابستہ نہیں بلکہ جماعت کی مجموعی ترقی بھی اس سے وابستہ ہے کہ اپنی مسجدوں کو چھوٹا کرتے چلے جائیں اور خدا تعالیٰ کی تائید و نصرت کی امید رکھیں۔ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ صرف قادیان کی ترقی نہیں بلکہ جماعت کی ہر طرح کی ترقی کا خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ جب ایک نشان ہم پورا ہوتا دیکھتے ہیں تو دوسرے نشان کو پورا ہونے کے بارے میں بھی یقین بڑھتا ہے۔ بعض دفعہ بعض حالات میں بعض لوگوں کے دل میں بے چینی پیدا ہو جاتی ہے، خود ہی بعض اندازے لگا کر فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ کام فلاں پیش گوئی کے مطابق اب ہو جائے گا۔ بعض تنگ حالات اور مشکلات کو دیکھ کر پریشان بھی ہوتے ہیں۔ اب آج ہی پاکستان میں تو پریشانی ہے، آج ہی پاکستان سے خبر آئی کہ پنجاب حکومت نے فرقہ اپنے خیال میں بعض کتب مختلف طبقہ فکر کی اور مختلف گروہوں کی فرقہ واریت کے خاتمے کے نام پر بین کی ہیں، جس میں بعض جماعتی کتب بھی ہیں جن کا فرقہ واریت سے کوئی تعلق نہیں۔ الفضل ہے، روحانی خزائن ہے، جو ان پڑھ مولویوں کے کہنے پر حکومت نے ان پہ بین لگا لیا، جو کہتے ہیں وہ مولوی وہ حکومت مان لیتی ہے۔ کبھی پڑھ کر یہ غور نہیں کریں گے کہ کس طرح حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کتب میں اسلام کی حقیقی تعلیم کا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے اور ہمیشہ اسلام کو دفاع کیا ہے، اور مولویوں کو اور مسلمانوں کو اور غیر دوسرے مذاہب کو صحیح راستہ دکھانے کی طرف دیکھنے کی طرف توجہ دلائی ہے۔ بہرحال جیسے بھی حالات ہوں ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے اور نہ اس کی ضرورت ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق خدا تعالیٰ بار بار فرماتا ہے کہ انی مال افواج آتی کا بختتاً، کہ خدا تعالیٰ کی مدد اچانک آئے گی۔ حضرت مسلم اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ تم آج قیاس نہیں کر سکتے کہ وہ مدد کب آئے گی، تم کل قیاس نہیں کر سکتے کہ وہ مدد کب آئے گی۔ تم تہجد کے لیے اٹھو گے تو تم خیال کر رہے ہوگے کہ ابھی منزل باقی ہے، پتہ نہیں کتنی دور اور جانا ہے۔ صبح کی نماز پڑھ رہے ہوگے تو مصائب پر مصائب نظر آ رہے ہوں گے، مگر جو ہی سورج نظر آیا خدا تعالیٰ کی نصرت تمہارے پاس پہنچ جائے گی، اور تمہارے دشمن کے لیے ہر طرف مصائب ہی مصائب ہوں گے۔ بس اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں، خدا تعالیٰ سے تعلق جوڑے رکھیں، اور اپنے ایمانوں کی مضبوطی کے لیے دعا بھی کرتے رہیں۔ سورج طلوع ہوگا اور ضرور ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، اور خدا تعالیٰ کی مدد آئے گی اور ضرور آئے گی۔ اب بعض متفرق حوالے بھی پیش کرتا ہوں۔ وقفہ 9ویں کلاس میں ایک بچے نے سوال کیا کہ قبر پر پھولوں کی چادر چڑھانے یا پھول رکھنے میں کیا حرج ہے، یہ جائز ہے کہ نہیں۔ بہرحال اس کو جواب دے دیا تھا میں نے کہ فضولیات ہیں، بدعات ہیں، ان سے بچنا چاہیے اور اس کا فائدہ بھی کوئی نہیں۔ لوگ قادیان میں اب حضرت مسیح علیہ السلام کے مزار پر بھی بعض دفعہ ایسی حرکات کرتے تھے، پہلے بھی کرتے تھے، بعد میں بھی کرنے لگے، اس لیے اب وہاں جنگلہ لگا کر اس کو بند بھی کر دیا گیا علاقے کو، تاکہ یہ بدعات نہ پھیلیں۔ اس پر حضرت مسلم موعود نے ایک مرتبہ فرمایا، ایسا ہی واقعہ جب آپ کے علم میں آیا، کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ بعض لوگ حضرت مسیح علیہ السلام کے مزار سے تبرک کے طور پر مٹی لے جاتے ہیں، بعض حضرت مسیح علیہ السلام کے مزار پر پھول چڑھا جاتے ہیں۔ یہ سب لغو باتیں ہیں، ان سے فائدہ کچھ نہیں ہوتا اور ایمان ضائع چلا جاتا ہے۔ بھلا قبر پر پھول چڑھانے سے مردے کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ ان کی روحیں تو اس قبر میں نہیں ہوتی، وہ تو اور مقام پر ہوتی ہیں۔ ہاں، اس میں شبہ نہیں کہ روح کو اس ظاہری قبر کے ساتھ ایک لگاؤ
اور تعلق ضرور ہوتا ہے، یہ مسئلہ بھی سمجھنا چاہیے۔ اور گو مرنے والے کی روحیں کسی جہان میں ہوں، اللہ تعالیٰ ان ظاہری قبروں سے بھی ان کی ایک رنگ میں وابستگی پیدا کر دیتا ہے۔ جیسے حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک دفعہ ایک بزرگ کی قبر پر دعا کرنے کے لیے تشریف لے گئے، تو آپ نے فرمایا جب میں دعا کر رہا تھا تو صاحب قبر اپنی قبر سے نکل کر میرے سامنے دو زانوں ہو کر بیٹھ گیا، مگر اس سے مراد یہ بھی نہیں کہ ان کی روح اس مٹی کی قبر سے باہر نکلی، بلکہ ظاہری تعلق کی وجہ سے جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام مٹی کی قبر پر کھڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اس بزرگ کو اپنی اصلی قبر سے آپ تک آنے کی اجازت دے دی۔ وہی قبر جس کی نسبت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سما اماتہ فاکبرا، یعنی پھر اسے مار دیا، پھر اسے قبر میں رکھا۔ اس قبر میں مرنے کے بعد انسان کی روح رکھی جاتی ہے، یعنی اس قبر سے اس کا تعلق ہوتا ہے، اور اس تعلق کے حوالے سے اس کے لیے دعا ہوتی ہے۔ جو ظاہری قبر ہے اس سے بھی اس روح کا تعلق رہتا ہے اور اس حوالے سے اسے دعا ہوتی ہے، ورنہ پھول وغیرہ چڑھانا کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ ان بزرگ کے لیے دعا کا بھی کیونکہ حضرت مسیح علیہ السلام کے دل میں ایک جوش پیدا ہوا ہوگا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس بزرگ کو اس کی روح کی اصل جگہ سے اس قبر تک بھیجا، اور وہ اس قبر کے اوپر آ گیا جس کو آپ نے کشفی حالت میں دیکھا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب حضرت مسیح علیہ السلام نے وہاں کے پرانے لوگوں سے اس بزرگ کا حلیہ پوچھا جو روایتاً چلتا آ رہا تھا انہیں، تو وہ بالکل وہی تھا جو آپ نے دیکھا تھا، آنکھوں وغیرہ کے نقش اور چہرے کے نقش وغیرہ۔ تو بہرحال پھول وغیرہ قبروں کو یا روح کو کوئی فائدہ نہیں دیتے، ہاں دعائیں فائدہ دیتی ہیں جو کرنی چاہیے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ دفن ہوتے ہیں تو مٹی بن جاتے ہیں، یہ قانون ہے، قانون قدرت ہے۔ اور جب ایسی حالت ہو تو ظاہری پھولوں کی خوشبو نے کسی کو کیا دینا ہے؟ روحوں کی جزا سزا کے لیے بھی وہ تو اپنی روحیں جو ہیں جزا سزا کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو گئیں اور ہوتی ہیں، اور اس روح کو ثواب کے لیے اب دعا کرنی چاہیے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ ان سے رحمت کا سلوک کرے۔ کسی قسم کا مشرکانہ فعل قبروں پر جا کر نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے احمدی نہیں کرتے، لیکن بعض دفعہ ایسی باتیں آتی ہیں کہ یہاں بھی بعض لوگ پھول وغیرہ چڑھاتے ہیں، اور یہ بے مقصد فعل ہیں کہ ہماری قبروں میں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک اور واقعہ جس کا حضرت مسلم موعود نے ذکر فرمایا، جو آپ کی کتاب حضرت مسیح علیہ السلام کی کتاب اسلامی اصول کی فلاسفی کے لکھے جانے اور پڑھے جانے سے متعلق ہے، وہ بھی عجیب واقعہ ہے، اور بعض ٹیڑھے لوگوں کی فطرت کا پتہ لگتا ہے اس سے۔ یہ نہیں کہ بعد میں ٹیڑھے ہوتے ہیں، شروع ہی ٹیڑھے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے انجام بھی پھر صحیح نہیں رکھتا۔ اب فرماتے ہیں کہ 1897 میں جب لاہور میں جلسہ اعظم کی بنیاد پڑی اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھی اس میں مضمون لکھنے کے لیے کہا گیا تو خواجہ صاحب بھی یہ پیغام لے کر آئے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ان دنوں میں اسہال کی تکلیف تھی، باوجود اس تکلیف کے آپ نے مضمون لکھنا شروع کیا اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ختم کیا۔ مضمون جب خواجہ صاحب کو حضرت مسیح علیہ السلام نے دیا تو انہوں نے اس پر بہت کچھ ناامیدی کا اظہار کیا اور خیال ظاہر کیا کہ یہ مضمون قدر کی نگاہوں سے نہ دیکھا جائے گا اور خواہ مخواہ ہنسی کا موجب ہوگا، مگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو خدا تعالیٰ نے بتایا تھا کہ مضمون بالا رہا۔ چنانچہ حضرت مسیح علیہ السلام نے قبل از وقت اس الہام کے متعلق اشتہار لکھ کر لاہور میں شائع کرنا مناسب سمجھا، اور اشتہار لکھ کر خواجہ صاحب کو دیا کہ اسے تمام لاہور میں شائع اور چسپاں کیا جائے، اور خواجہ صاحب کو بہت کچھ تسلی اور تشفی بھی دلائی
مگر خواجہ صاحب چونکہ فیصلہ کر بیٹھے تھے کہ مضمون نعوذ باللہ لغو اور بیہودہ ہے، انہوں نے نہ خود اشتہار شائع کیا نہ لوگوں کو شائع کرنے دیا۔ آخر حضرت مسیح علیہ السلام کا حکم بتا کر جب بعض لوگوں نے خاص زور دیا تو رات کے وقت لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہو کر چند اشتہار دیواروں پر اونچے کر کے لگا دیے گئے تاکہ لوگ ان کو پڑھ نہ سکیں، اور حضرت مسیح علیہ السلام کو بھی کہا جا سکے کہ ان کی حکم کی تعمیل کر دی گئی ہے، کیونکہ خواجہ صاحب کے خیال میں وہ مضمون جس کی نسبت خدا تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ بالا رہا، اس قابل نہ تھا کہ اسے ایسے بڑے محققین کی مجلس میں پیش کیا جائے۔ آخر وہ دن آیا جس دن اس مضمون کو سنایا جانا تھا۔ مضمون جب سنایا جانا شروع ہوا تو ابھی چند منٹ نہ گزرے تھے، ہم سب جانتے ہیں کہ جس تاریخ میں ذکر آتا ہے لوگ بت بن گئے، اور ایسا ہوا گویا ان پر سحر کیا ہوا ہے۔ وقت مقررہ گزر گیا، لوگوں کی دلچسپی میں کچھ کمی نہ آئی، اور وقت بڑھایا گیا مگر وہ بھی کافی نہ ہوا۔ آخر لوگوں کے اصرار سے جلسے کا ایک دن اور بڑھایا گیا، اور اس دن بقیہ لیکچر حضرت مسیح علیہ السلام کا ختم کیا گیا۔ مخالف اور موافق سب نے بالاتفاق کہا کہ حضرت مسیح موعود کا لیکچر سب سے بالا رہا، اور خدا تعالیٰ کی بتائی ہوئی بات پوری ہوئی، مگر اس زبردست پیشگوئی کو خواجہ صاحب کی کمزوری ایمان نے پوشیدہ کر دیا۔ اب ہم ان واقعات کو سناتے ہیں مگر کجا ہمارے سنانے کا اثر اور کجا وہ اثر جو اس اشتہار کے قبل از وقت شائع کر دینے سے ہوتا۔ اس صورت میں اس پیشگوئی کی جو اہمیت حاصل ہوتی ایک شخص بخوبی ذہن میں لا سکتا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ خواجہ صاحب بڑے پڑھے لکھے تھے، وکیل تھے، لیکن جب تکبر پیدا ہو جائے اور خدا تعالیٰ کی بات کے آگے انسان اپنی عقل کو کچھ سمجھنے لگے تو ایسا پردہ پڑتا ہے انسان کی عقل پہ جو انسان کو بالکل بے عقل کر دیتا ہے اور کسی کام کا نہیں رہنے دیتا۔ جب یہ تو مضمون ایسا ہے کہ آج بھی جب ہم پڑھے لکھے غیروں کو بھی جب ہم دیتے ہیں تو اور اس کی علمی حیثیت اور اسلام کی تعلیم سے وہ متاثر ہو جاتے ہیں اس کو پڑھ کے۔ بلکہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں، بہت سے، جب ان سے پوچھتا ہوں کہ اس طرح احمدیت قبول کی تو بتاتے ہیں کہ ہم نے اسلامی اصول کی فلسفی پڑھ کے احمدیت قبول کی۔ لیکن خواجہ صاحب کے نزدیک یہ استہزاء کا موجب بن سکتا تھا، اور پھر لٹائی اتنی کہ ایک طرف تو حضرت مسیح علیہ السلام کی بیعت میں ہونے کا دعویٰ، لیکن ساتھ ہی آپ کے حکم پر عمل بھی نہیں ہو رہا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے فعل نے لوگوں کی جو تعریف بعد میں ہوئی خود ہی ان کے منہ پر ایک تماشا لگا دیا۔ پھر اس طرف توجہ دلاتے ہوئے کہ احمدیوں میں کس قسم کی دینی غیرت ہونی چاہیے، حضرت مسلم موعود نے ایک واقعہ بیان کیا۔ فرماتے ہیں کہ اول تو سوال یہ ہے، کوئی رپورٹ پہنچی تھی کہ بعض لوگ ایسی جگہ گئے جہاں غیر علماء جماعت کو، بزرگوں کو گالیاں دے رہے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اول تو یہ سوال کہ جہاں گالیاں دی جاتی ہیں وہاں انسان جائے کیوں؟ جہاں مخالف لوگ تقریریں کرتے ہیں بعض احمدی سننے چلے جاتے ہیں، ان کا وہاں جانا ہی بتاتا ہے کہ وہ حقیقی غیرت کے مقام پر نہیں ہے، کیونکہ کبھی کسی شخص کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی ہے کہ فلاں مقام پر میرے باپ کو گالیاں دی جا رہی ہیں، میں جا کر سناؤں، یا کوئی کسی کو اطلاع دے کہ فلاں جگہ تمہاری ماں کو گالیاں دی جا رہی ہیں، اور وہ جھٹ جوتا ہاتھ میں پکڑ کر بھاگے اٹھے کہ سنو کیسی چٹخارے دار گالیاں دی جاتی ہیں۔ اگر تمہارے اندر حقیقی غیرت ہو تو حضرت مسیح علیہ السلام یا اپنے امام اور دوسرے بزرگوں کے متعلق گالیاں سننے کے لیے جاتے ہی کیوں ہو؟ تمہارا وہاں جانا بتاتا ہے کہ تمہارے اندر غیرت نہیں یا ادنیٰ درجے کی غیرت ہے۔ مجھے یاد ہے حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں آریوں نے لاہور میں ایک جلسہ کیا اور آپ سے خواہش کی کہ آپ بھی مضمون لکھیں جو وہاں پڑھا جائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم ان لوگوں کی عادت کو جانتے ہیں، یہ ضرور گالیاں دیں گے، اس لیے ہم ان کے جلسے میں حصہ نہیں لیتے۔ مگر ڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ صاحب اور لاہور کے بعض دوسرے لوگ جن کی خوشامد وغیرہ کر کے آریوں نے انہیں آمادہ کر لیا ہوا تھا
کہنے لگے کہ اب چونکہ ملک میں سیاسی تحریک شروع ہوئی ہے اس لیے آریوں کا رنگ بدل گیا ہے، آپ ضرور مضمون لکھیں، اس سے اسلام کو بہت فائدہ ہوگا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جبراً کراہت کے باوجود ان کی بات مان لی اور مضمون رقم فرمایا اور حضرت خلیفۃ مسیح اول کو پڑھنے کے لیے لاہور بھیجا۔ آپ فرماتے ہیں میں بھی ساتھ گیا اور بھی بعض دوست گئے، وہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مضمون پڑھا گیا جس میں سب باتیں محبت اور پیار کی تھیں۔ اس کے بعد ایک آریہ نے مضمون پڑھا جس میں شدید گالیاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھیں اور وہ تمام گندے اعتراضات کیے گئے جو عیسائی اور آریہ کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے آج تک اپنی اس غفلت پر افسوس ہے کہ میرے ساتھ ایک اور صاحب بیٹھے تھے، ٹھیک یاد نہیں کون تھے، جب آریہ لیکچرر نے سخت کلامی شروع کی تو میں اٹھا اور میں نے کہا میں یہ نہیں سن سکتا اور جاتا ہوں، مگر اس شخص نے جو میرے پاس بیٹھا تھا کہا کہ حضرت مولوی صاحب اور دیگر علماء سلسلہ بیٹھے ہیں، اگر اٹھنا مناسب ہوتا تو وہ نہ اٹھتے۔ میں نے کہا ان کے دل میں جو ہوگا وہ جانتے ہوں گے، مگر میں نہیں بیٹھ سکتا۔ مگر اس نے کہا راستے سب بند ہیں، دروازوں میں لوگ کھڑے ہیں، آپ درمیان سے اٹھ کر گئے تو شور ہوگا اور فساد پیدا ہوگا، چپکے سے بیٹھے رہو۔ میں ان کی باتوں میں آ گیا اور بیٹھا رہا، مگر مجھے آج تک افسوس ہے کہ جب ایک نیک تحریک میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی تھی تو میں کیوں نہ اٹھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جب یہ سنا کہ جلسے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی گئی ہیں تو آپ سخت ناراض ہوئے اور حضرت خلیفہ اول پہ بھی بڑے ناراض ہوئے کہ وہ کیوں نہ آپ لوگ پروٹیسٹ کرتے ہوئے احتجاج کرتے ہوئے وہاں سے اٹھ کے آ گئے، کسی طرح آپ کو یہ گوارا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو بہرحال حضرت مسیح علیہ السلام بار بار ناراضگی کا اظہار فرما رہے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مولوی محمد آسن صاحب جلسے میں نہیں گئے تھے، مجھے یاد ہے کہ چلتے چلتے وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی باتوں کی تصدیق بھی کرتے جاتے تھے، ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے جاتے تھے کہ ظہول ہو گیا، ظہول کا لفظ۔ آپ فرماتے ہیں کہ ظہول کا لفظ میں نے ان سے اسی وقت پہلی دفعہ سنا تھا اور وہ یہ بات بار بار اس طرح کہتے کہ جس سے ہنسی آتی۔ ظہول کا مطلب ہوتا ہے غلطی ہو گئی یا غفلت ہو گئی۔ افسوس کا اظہار بھی کرتے جاتے تھے اور پھر ساتھ کہتے بھی جاتے تھے کہ ظہول ہو گیا۔ بہرحال حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تھوڑی دیر بعد معاف کر دیا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ تو ہمارے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا فیصلہ موجود ہے، بس ہمیشہ اس بات کی احتیاط کرنی چاہیے۔ لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ ان گالیوں کو بعد میں ہم کتاب کی صورت میں شائع کر دیں، کیونکہ یہ سلسلے کی تائید کا ایک حصہ ہے گالیاں پڑھنا بھی۔ لیکن اس وقت اس مجلس میں بیٹھنا، ابھی ہر ایک کا کام نہیں وہاں جائے، جب سنتے ہیں وہ کرتے ہیں وہ محفوظ کر لیں اپنے ریکارڈ میں، لیکن اس مجلس میں جانا یا بیٹھنا اس مجلس کے اعزاز کو بڑھانا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو سب کچھ مخالفین ہمارے بارے میں لکھتے ہیں، ہم لکھنے پہ مجبور ہیں کیونکہ آئندہ نسلوں کو ان باتوں سے آگاہ کرنا ضروری ہے، مگر مجلس میں جا کر بیٹھنے سے نہ آئندہ نسلوں کو فائدہ ہے اور نہ موجودہ زمانے کے لوگوں کو، اور جو ایسی مجلس میں جاتے ہیں وہ غیرت کو پامال کرتے ہیں۔ بس میں جماعت کے دوستوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ اس سے احتیاط کریں، ایسی مجالس میں کوئی نہ جائے۔ بس یہ بات آج بھی ہمارے بڑوں کو بھی اور نوجوانوں کو بھی یاد رکھنی چاہیے اور ایسی مجالس سے قرآن حکم کے مطابق بھی اٹھ کر آ جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں صحیح فیصلے کرنے اور صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ضمن میں پچھلے خطبے کے حوالے سے ایک بات اور بھی کہہ دوں، اس میں خطبے میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایک واقعہ کھانسی دور ہونے کے بارے میں کہا تھا۔ اس کے بعد ایک صاحب نے لکھا کہ میں نے پڑھا ہے خطبے میں وہاں کیلے کا ذکر نہیں سیب کا ذکر ہے۔ تو بہرحال الہام پورا ہونا تھا، وہ ہو گیا، لیکن یہ دونوں ذکر آتے ہیں، اور اس سیب کے ذکر میں بھی آپ نے یہ فرمایا کہ پہلے آپ نے کیلا کھا رہے تھے، میں نے روکا تو رک گئے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد سیب کھانا شروع کر دیا جو خلیفہ رشید الدین صاحب لے کر آئے تھے، اور اتنا کھٹا سیب تھا کہ اچھے والے انسان کو اسے کھانسی ہو سکتی ہے، لیکن
آپ نے فرمایا مسکرا کر کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا کہ کھانسی دور ہوگی، اس لیے میں نے باوجود نہ چاہتے ہوئے اس کھٹے سیب کو کھا لیا۔ تو بہرحال اصل چیز یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دعا سے اس کا علاج ہو چکا ہے، اب کوئی چیز اثر نہیں کرے گی، اور نہیں کیا اس نے۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایک خط تو مجھے آ چکا ہے، اور مزید بھی شاید آ جائیں، لوگ پڑھیں کہیں اور واقعہ۔ تو یہ واقعہ میرے پاس تھا گزشتہ ہفتے بھی، لیکن میں نے پڑھا نہیں تھا۔ تو بہرحال کیلا اور سیب دونوں کا ذکر آتا ہے، اور دونوں میں نے بیان کر دیا۔ اب نماز جمعہ کے بعد ایک جنازہ غائب بھی میں پڑھاؤں گا، جو ہمارے ایک درویش حاجی منظور احمد صاحب کا ہے۔ ان کی 1 مئی کو 85 سال کی عمر میں قادیان میں وفات ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ چانگریاں ضلع سیالکوٹ میں 1929 میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد حضرت نظام الدین صاحب صحابی تھے مسلم علیہ السلام کے، اور والدہ بھی آپ کی صحابی تھیں۔ ابتدائی تعلیم کے بعد اپنے بھائیوں کے ساتھ آپ نے فرنیچر بنانے کا کام سیکھا۔ 1947 میں جب تحریک ہوئی کہ حالات کی سنگینی کی وجہ سے قادیان میں خدام کو بلایا گیا ہے، حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی تاریخ پر آپ حفاظت مرکز کے لیے 25 میل سے زائد سفر پیدل کر کے گہرے پانیوں میں سے گزر کر رتن باغ لاہور میں پہنچے، حضرت خلیفہ مسیح ثانی کے پاس۔ وہاں سے بڑی مشکل حالات میں ستمبر یا اکتوبر 1947 کو قادیان پہنچے۔ ابتدائی درویشان میں شامل ہو کر مخالف حالات میں بڑی بہادری اور جانفشانی سے خدمت کی۔ ابتدائی دنوں میں جبکہ بارشوں کی وجہ سے بعض چھتیں اور دیواریں گر گئیں، آپ کو کیونکہ ہنر آتا تھا، آپ ان کی مرمت کر کے ٹھیک کیا کرتے تھے۔ اس طرح آپ کو بعض اہم خدمات بھی سپرد کی جاتی رہیں۔ جو کام بھی آپ کے سپرد ہوا، آپ نے انتہائی خوش اسلوبی اور محنت کے ساتھ انجام دیا، جس میں بہشتی مقبرے کی دیوار بنانا، لائبریریوں کی کتب کی حفاظت کا سامان کرنا وغیرہ شامل تھا۔ قادیان کے ماحول کو سازگار کرنے میں آپ نے غیر مسلموں سے رابطے کیے اور اپنے حسن سلوک سے ان کو اپنا گرویدہ کر لیا۔ آپ ایک نہایت اچھے کاریگر تھے۔ صدر انجمن احمدیہ کی تعمیرات کے لیے راج مستری کے علاوہ لکڑی کا ہر قسم کا کام کر لیتے تھے۔ ضرورت کے مطابق اپنی ذہنی صلاحیت کو بروئے کار لاتے ہوئے کام کے لیے اچھا ڈھنگ نکال لیتے۔ آپ کو منارۃ المسیح پر ماربل لگانے کی سعادت بھی ملی۔ ماربل کی بڑی بھاری سلیں اوپر چڑھانے کے لیے آپ نے لکڑی کا سٹینڈ اور دیسی قسم کی مشین بنائی، کیونکہ اوپر چڑھانے کا اور کوئی طریقہ نہ تھا۔ اس کے ذریعے پورے مینارے پر سلیں لگائیں۔ اوپر کا گنبد بنانا بہت مشکل تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اسی طرح سری نگر، جموں، مسکرہ، وساندن کی مساجد اور دہلی کی مسجد اور مشن ہاؤس میں غیر معمولی تعمیراتی کام بڑی حکمت سے کرنے کی تعداد پائی۔ سال ہا سال تک جلسہ سالانہ کے موقع پر پنڈال لگانے کا کام بھی کرتے رہے۔ جماعتی اموال کو بہت درد تھا، اور ہمیشہ معیار کو برقرار رکھتے ہوئے کم خرچ میں تعمیراتی کام کیا کرتے تھے۔ 1992 میں حج بیت اللہ کی سعادت پائی۔ آخری وقت تک جماعت کے ہر پروگرام میں شامل ہوتے رہے۔ بڑی سادگی سے آپ کی شادی ہوئی، بڑے موجزانہ رنگ میں۔ اہلیہ نے بھی بڑی تنگ دستی کے ساتھ حالات صبر شکر سے ان کے ساتھ گزارا کیا اور آپ کا ساتھ دیا۔ آپ کے 6 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں، سب شادی شدہ ہیں اور صاحب اولاد ہیں۔ 2 بیٹے جوان سالی کی عمر میں وفات پا گئے، جن کا صدمہ نہایت صبر سے برداشت کیا۔ آپ کی اہلیہ وفات پا چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کی نسلوں کو بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ میں نے کہا، نماز کے بعد جنازہ غائب پڑھاؤں گا۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر